نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ای مسلم عاد مسلما حین یصبح ما من مسلم یعود مسلما حین یصبح الا صلی علیہ سبعون الف ملک حتی یمسی وَإِنْ عَادَهُ عشیۃً صلی علیہ سبعون الف ملک حتی یصبح وکان لہ خریف فی الجنہ رواہ الترمذی۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس مختصر بیان میں عیادت مریض یعنی بیمار کی مزاج پرسی کرنے کی فضیلت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے جو سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے صبح کے وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو بیمار پرسی کرے، عیادت کرے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں پھلوں کا چننا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے وہ انتہائی کرب میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب کوئی آدمی اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ اس کی جو عیادت ہے اس کی صحت یابی میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کو مسلمان کا حق بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے، اس کی عیادت کرے، اور فرمایا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جائے، اور جب وہ ولیمے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، اور فرمایا کہ جب وہ چھینکے تو اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دے۔ جب انسان چھینک مارتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ عجیب سی بن جاتی ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب انسان کو چھینک آئے تو وہ اپنے منہ کے سامنے اپنا ہاتھ رکھے یا کپڑا منہ کے اوپر ڈال لے، اور آواز کو پست سے پست کرنے کی کوشش کرے، اور بلند آواز سے کہے الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ رب العالمین، اور جو پاس سننے والے ہوں ان کو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ پھر یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، لیکن ان کے ذمے جواب دینا تب ضروری ہوگا جب یہ الحمدللہ علی کل حال بلند آواز سے کہے۔ اگر اس نے نہیں کہا یا پست آواز سے کہا، ان کو پتہ نہیں چلا
ان کے ذمہ جواب دینا کوئی ضروری نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے، اور اس کا فائدہ کبھی ان کے اسلام لانے کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک یہودی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جیسے بچے بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، ان کے تھوڑے بہت کام بھی کر لیتے ہیں۔ کافی دن تک وہ نہیں آیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں لڑکا ہمارے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا، کافی دنوں سے نہیں آیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو بڑا سخت بیمار ہے۔ فرمایا اچھا، تو پھر ہمیں عیادت کے لیے جانا ہے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے قریب بیٹھے اور اس سے حال احوال پوچھے۔ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ مریض کے سر کے پاس بیٹھ کر اس کے حال احوال پوچھیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے والد نے کہا، اتے ابو القاسم۔ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی کے عالم میں واپس ہوئے۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے نجات مل گئی۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، عیادت مریض کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کی کتنی بڑی فضیلت۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو یہودی مذہب کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مسلم کو اپنے قریب بھی پٹکنے نہ دے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، یہ میرے پاس نہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ گل مل کر رہنا چاہیے اور مناسب موقع دیکھ کر ان کو اسلام کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہو گئے اس کا بھی فائدہ اور اس کا بھی فائدہ، اور اگر نہیں مسلمان ہوا تو اس کو تو بہرحال تبلیغ کرنے کا ثواب تو مل ہی گیا۔ آخر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ فلسطین غزہ کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، جب بیمار پرسی کی اتنی فضیلت اور یہ مسلمان کا حق ہے، تو پھر یہ بات تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور دامے درمے سخنے جس طرح بھی ہم ان کی مدد کر سکیں تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ ابھی حال ہی میں کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ عظیم مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظر العالی کے فرزند ارجمند عاصم جمیل اچانک ناگہانی وفات ہوئی۔ تو یہ والدین کے لیے اور تمام اعزاء اقارب کے لیے عظیم صدمے کی بات ہے۔ ہم ان کے اس دکھ درد میں برابر شریک ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو یہ عظیم صدمہ سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔